زندگی اور مادہ حیات۔ اگر کہا جائے کہ زندگی کی حقیقی دریافت خوردبین کی ایجاد کا نتیجہ ہے تو یہ حقیقت اس قدر واضح ہے کہ اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ خلیہ اور پروٹوپلازم یعنی مادہ حیات کی دریافت خوردبین کی ایجاد کے بغیر ممکن نہ تھی۔ خوردبین کی ایجاد سے قبل انسان نے زندگی سے متعلق تصورات قائم کر رکھے تھے، مگر ان تصورات کی بنیاد سائنس کی بجائے عمومی مشاہدات، تخیلات پر استوار تھی۔ لاکھوں برس کے مشاہدات کی بنیاد پر انسانی و حیوانی بیماریوں سے متعلق معلومات اکٹھی ہوئیں اور ان بیماریوں کے مختلف علاج بھی دریافت ہوئے۔ حکماں نے یہ کام دانائی سے کیا، لیکن ان مشاہداتی معلومات کو زندگی کی حقیقت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ خلیہ، مادہ حیات اور جراثیموں کی دریافت سے قبل جانداروں میں حیاتیاتی افعال کی حقیقت اور بیماریوں کی حیاتیاتی نوعیت انسانی شعور کی نظروں سے اوجھل رہی۔ پیدائش، نشو و نما، بڑھاپا اور موت حیاتیاتی اعمال میں، لیکن خلیہ اور مادہ حیات کی دریافت سے قبل ان حقائق کی بنیاد عمومی مشاہدات اور تخیلات پر استوار رہی۔ جس طرح کے ایٹم کی ساخت سے بے خبری کے دور میں علم کیمیا غیر سائنسی مفروضوں کی بنیاد پر قائم رہا، اسی طرح خلیہ اور مادہ حیات یعنی پروٹوپلازم کی دریافت سے قبل انسان زندگی کی حیاتیاتی حقیقت سے بے خبر رہا۔ اس لیے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ خلیہ اور مادہ حیات کی دریافت نے زندگی کی حقیقت سمجھنے کے لیے درست دروازہ کھولا۔ خلیہ اور مادہ کی دریافت میں گلیلیو کی خوردبین کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ 1610 میں ایجاد ہونے والی اس سادہ خوردبین سے انسان نے ایک نئی دنیا دریافت کر لی۔ گلیلیو نے اپنی تیار کردہ خوردبین میں چھوٹی جسامت کی مختلف اشیاء کا مشاہدہ کیا۔ اس نے چھوٹے موٹے کیڑوں اور ان کے اعضاء کو خوردبین کے ذریعے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ عدسوں کی مدد سے عام بصری مشاہدہ کی گہرائی اور وسعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس دور میں آغاز حیات پر بحث بھی سائنس کا اہم اور دلچسپ موضوع بن چکی تھی۔ اس حوالے سے سائنسدان دو فکری و نظریاتی متحارب فریقین میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک فریق کا موقف تھا کہ جاندار پہلے سے موجود جانداروں سے ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس نظریہ کو زندگی سے زندگی کا نام بھی دیا جاتا تھا، لیکن سائنسدان اپنے اس دعویٰ کے لیے بائیوجینیسس کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ معروف فرانسیسی سائنسدان لوئس پاسچر نظریہ بائیوجینیسس پر محکم یقین رکھتا تھا۔ آغاز حیات پر دوسرے فریق کا موقف تھا کہ بے جان مادہ سے از خود جاندار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس نظریہ پیدائش کو بائیوجینیسس کہا جاتا ہے۔ خلیہ اور مادہ حیات کی دریافت سے قبل اور بعد کے حیاتیاتی تصورات میں موازنہ کے لیے مناسب ہوگا کہ بائیوجینیسس اور بائیوجینیسس کی تحریک کا مختصر جائزہ لیا جائے۔ لوئی پاسچر کے وہ تجربات سائنس کی تاریخ میں اہم حیثیت رکھتے ہیں جو اس نے اپنے نظریے کا ثبوت پیش کرنے کے لیے فرانس کی رائل سوسائٹی کے سامنے دہرائے۔ یہ 1864 کا واقعہ ہے کہ لوئی پاسچر اور اس کا مخالف پوشی رائل سوسائٹی کے مقرر کردہ کمیشن کے سامنے اپنے تجربات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس دور میں بائیوجینیسس اور بائیوجینیسس پر یقین رکھنے والوں میں سائنسی بحث عروج پر پہنچ چکی تھی۔ پاسچر نے تجربات کے ذریعے ثابت کیا کہ نئے جاندار ہمیشہ پہلے سے موجود جانداروں سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ دراصل پاسچر سائنسدان کے اس گروپ کی نمائندگی کر رہا تھا جس کا موقف تھا کہ زندہ جاندار خواہ وہ کتنی ہی معمولی جسامت کے حامل ہوں، نامیاتی
اور غیر نامیاتی مادہ سے براہ راست پیدا نہیں ہوتے۔ اسی کمیشن کے سامنے ایف اے یوشی نے بھی اپنے تجربات سے ثابت کرنا تھا کہ زندہ جاندار نامیاتی اور غیر نامیاتی مادہ سے براہ راست پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس نقطہ کو اے بائیوجینیسس کہا جاتا ہے۔ بائیوجینیسس اور اے بائیوجینیسس پر بحث کا آغاز اس پیچیدہ سوال پر ہوا تھا کہ کرہ پر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس سوال پر قدیم تہذیبوں نے اپنی اپنی رائے قائم کر رکھی تھی، جو کہ مختلف تھی۔ ہندوستانیوں کا عقیدہ بھی اسی طرح کا تھا کہ ابتدائی کائنات کا کل مادہ انڈے کی شکل میں تھا۔ ہندوستان کے نزدیک یہ انڈا سنہری تھا۔ اس انڈے سے دیوتا برہما نے جنم لیا۔ یونانیوں کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے عقلی طرز فکر کی نشوونما کی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ یونان میں مثالیت پسندی پر عقلیت پسندی کا غلبہ قائم ہو گیا۔ انسانی سماج کی تاریخ میں یونانیوں کا یہی امتیاز ہے جس نے تہذیب و تمدن کی تاریخ میں انہیں نمایاں حیثیت حاصل کی۔ معروف یونانی فلاسفر ارسطو زندگی سے متعلق مثالیت پسندوں کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھتا تھا۔ زندگی کی ابتدا کے حوالے سے ارسطو نے مچھلیوں کی اکثریت میں نئی مچھلیاں انڈوں سے پیدا ہوتی ہیں یہ کہا۔ سقراط اور ارسطو کے بعد ان کے نظریات کو مذہب کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس طرح عقلیت پسندی کی تحریک جسے یونانیوں نے مستحکم کیا تھا انجماد کا شکار ہو گئی، اور معاشرہ یونان کے ترقی پسند دانشوروں کا پیروکار ہو کر رہ گیا۔ 17ویں صدی تک یورپ میں یہ درست سمجھا جاتا رہا کہ مردہ جانداروں کے گوشت میں پیدا ہونے والے کیڑے گوشت کے گلنے سڑنے سے براہ راست وجود میں آتے ہیں۔ اس طرح ارسطو کی اس بات پر یقین محکم تھا کہ بعض جاندار غیر جاندار مادے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی مثال باسی گوشت سے نمودار ہونے والے کیڑے تھے۔ سقراط اور ارسطو کے بعد ان کے نظریات کو مذہب کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس طرح عقلیت پسندی کی تحریک جسے یونانیوں نے مستحکم کیا تھا انجماد کا شکار ہو گئی، اور معاشرہ یونان کے ترقی پسند دانشوروں کا پیروکار ہو کر رہ گیا۔ یورپ میں کلیسائی تہذیب کے خلاف بغاوت نے جنم لیا تو دانشوروں نے یونانیوں کی عقلیت پسندی کی تحریک زندہ کرنے کی جدوجہد کی۔ عقلی انداز فکر کے احیاء کی تحریک میں یورپ کے مثالیت پسندوں نے احیاء کی اس تحریک میں حصہ لینے والوں کو آگ میں جلایا، پھانسیاں دی، قتل کیا اور بے دین و ملحد قرار دیا۔ لیکن احیاء کی تحریک جاری رہی جس نے کلیسائی مثالیت پسندی کا غلبہ ختم کر کے جدید دور کی بنیاد ڈالی۔ یورپی دانشوروں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف یونانی طرز فکر کا احیاء کیا بلکہ اسے ترقی دی اور سائنسی طریقہ فکر کی نشوونما کی، جس میں مشاہدہ کے ساتھ تجربہ کی اہمیت تسلیم کی گئی۔ وہ مفروضہ جس کی تصدیق تجربہ نہیں کرتا اسے غلط تسلیم کرنے کا اصول اپنا لیا گیا۔ یوں علم کی تصدیق تجربہ کے ذریعے کی جانے لگی۔ اس طرح یورپ نے یونانیوں کے عقلی طرز فکر کو سائنسی طریقہ کار میں تبدیل کر دیا اور سائنسی حقائق کی دریافت پر ٹیکنالوجی کی ایجاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 17ویں صدی کے یورپ میں بائیوجینیسس اور ایک بائیوجینیسس پر بحث میں فرانسسکو ریڈی نے نیا اضافہ کیا۔ فرانسسکو ریڈی نے، جو کہ اٹلی کا رہنے والا ڈاکٹر تھا، اٹلی کے شاہی خاندان کا خصوصی مولج تھا۔ ریڈی کو حیاتیات میں خاص دلچسپی تھی اور وہ زندگی کی ابتدا سے متعلق اپنی رائے رکھتا تھا جو ارسطو کے پیروکار دانشوروں سے مختلف تھی۔ ریڈی بحث کا موضوع تجربات کی جانب موڑتا تھا۔ یہ بائیوجینیسس پر یقین رکھنے والے یورپی مفکرین گوشت میں پیدا ہونے والے میگٹس کا مشاہدہ کر کے ارسطو کے تصور پیدائش کو بطور سند پیش کرتے تھے۔ ریڈی نے تجربہ کی مدد سے ارسطو کے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا، جس کی روح سے باسی گوشت میں نظر آنے والے میگٹس گوشت کے نامیاتی مادہ سے براہ راست پیدائش قرار دیے جاتے تھے۔ ریڈی نے
اپنے مشاہدے کے دوران ایک بات خاص طور سے نوٹ کی جسے اے بایوجینیسس پر یقین رکھنے والوں نے اہم نہ سمجھا تھا۔ ریڈی نے دیکھا کہ گوشت کا وہ ٹکڑا جس میں چند دنوں کے بعد میگٹس پیدا ہو جاتے ہیں، اس پر مکھیاں مسلسل اٹھتی بیٹھتی رہتی ہیں۔ اس مشاہدہ سے ریڈی کو خیال آیا کہ مکھیاں گوشت پر انڈے دیتی ہیں اور پھر ان انڈوں سے میگٹس پیدا ہوتے ہیں جو بعد میں مکھیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ریڈی نے اپنے اس مفروضے کو تجربے کی مدد سے پرکھنے کا اہتمام کیا۔ اس نے چند بوتلیں لے کر ان میں برابر وزن گوشت کے ٹکڑے ڈال دیے، پھر چند بوتلوں کو کھلا رکھا تاکہ ان میں مکھیوں کو آنے جانے کی آزادی میسر رہے۔ دوسری بوتلوں کے منہ پر کپڑا باندھ دیا تاکہ ان میں مکھیاں داخل نہ ہو سکیں۔ چند دنوں کے بعد کھلی بوتلوں میں پڑے گوشت میں میگٹس نمودار ہو گئے، مگر بند منہ والی بوتلوں میں میگٹس پیدا نہ ہوئے۔ ریڈی نے تجربہ سے یہ حقیقت ثابت کر دی کہ گوشت میں پیدا ہونے والے میگٹس براہ راست مردہ گوشت سے جنم نہیں لیتے، بلکہ یہ مکھیوں کے بچے ثابت ہوتے ہیں جو انڈوں سے جنم لیتے ہیں۔ ریڈی نے تجربے کی مدد سے ارسطو کے پیروکاروں کے لیے نئی صورتحال پیدا کر دی اور علم میں تجربہ کی اہمیت واضح کر دی۔ اس سے قبل یورپ میں بھی مشاہدے کی بنیاد پر نتائج اخذ کیے جاتے تھے۔ یہ طریقہ تحقیق یونانی دانشوروں کا وضع کردہ تھا اور یورپ میں بھی اسی نقطہ نظر پر کاربند تھا، مگر 17ویں صدی عیسوی میں مشاہدہ کے ساتھ تجربہ کو منسلک کر کے اقلیت پسندی کو سائنسی انداز فکر اور تحقیق میں تبدیل کر دیا گیا۔ ریڈی کے بعد بایوجینیسس اور اے بایوجینیسس پر یقین رکھنے والوں کے لیے اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے تجرباتی ثبوت ضروری ہو گیا۔ اب فریقین نے مشاہدات کی بنیاد پر اخذ کیے جانے والے نتائج کی تصدیق تجربات سے حاصل کرنے کا آغاز کر دیا۔ تجربات نے غلط مفروضوں کو ختم کر دیا اور سائنس کی تحقیق میں نئی راہ کھل گئی۔ اب سائنس میں جانبداری کا مظاہرہ کرنا ممکن نہ رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یونانی حکمہ کے بیشتر نظریات درست ثابت نہ ہوئے۔ ارسطو کا یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوا، جس کی روح سے مچھلیوں اور حشرات کی پیدائش مٹی، پانی اور لکڑی کے ملاپ سے بنائی جاتی تھی۔ یہ بایوجینیسس پر یقین رکھنے والے مکاتب فکر میں بحث و تمہیز کا سلسلہ قریباً 3 صدیاں جاری رہا، جو بالآخر 1864 میں لوئی پاسچر کے تجربات نے ختم کر ڈالا۔ لوئی پاسچر نے تجربات کی بنیاد پر 3 صدیوں پر محیط بحث کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ زندہ جانداروں کا براہ راست خود بخود پیدا ہو جانا ممکن نہیں، لہذا تمام جاندار عمل تولید کے ذریعے والدین سے جنم لیتے ہیں۔ اس بحث کو بایوجینیسس کے مکتبہ فکر نے بظاہر جیت لیا اور پاسچر ان کا ہیرو قرار پایا، لیکن اس بحث کا نتیجہ، جس پر دونوں مکاتب فکر کے علماء نے اتفاق کیا، یوں سامنے آیا کہ کراس پر زندگی اے بایوجینیسس کے ذریعے نمودار ہوئی۔ ارتقاء کے ایک مرحلہ پر غیر نامیاتی مادہ نامیاتی مادے میں تبدیل ہوا اور اسے نامیاتی مادہ سے زندگی کی پہلی حالت نمودار ہوئی۔ زمین کا ابتدائی ماحول اے بایوجینیسس کے لیے مناسب تھا، مگر رفتہ رفتہ ماحول میں تبدیلی وقوع پذیر ہوتی رہی اور بالآخر ماحول مکمل تبدیل ہو گیا۔ نئے ماحول میں اے بایوجینیسس کا خاتمہ اور بایوجینیسس کا غلبہ قائم ہو گیا۔ جس ماحول میں بایوجینیسس اور اے بایوجینیسس پر تجربات ہو رہے تھے، اس میں بایوجینیسس ہی درست موقف تھا۔ 1665 میں رابرٹ ہک نے خوردبین تیار کی جو کارکردگی میں گلیلیو کی تیار کردہ خوردبین سے بہتر تھی۔ رابرٹ ہک رائل سوسائٹی آف لندن میں سائنسی آلات کے شعبے کا نگہبان تھا۔ اسے خوردبینی حیات سے دلچسپی تھی۔ خوردبینی حیات میں مزید حقائق کی دریافت کا انحصار بہتر کارکردگی کی حامل خوردبین کی ایجاد پر تھا۔ رابرٹ ہک نے گلیلیو کی تیار کردہ خوردبین کا معیار میں اضافہ کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہا۔ 1665 میں رابرٹ ہک نے ایک ایسی خوردبین تیار کر لی جو گلیلیو کی تیار کردہ خوردبین سے بہت بہتر تھی۔
رابرٹ نے اپنی تیار کردہ خوردبین سے جانداروں کی ساخت کا مطالعہ شروع کیا اور ایک ایسی دریافت کی جس نے زندگی سے متعلق مروجہ تصورات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ رابرٹ کی انقلابی دریافت خلیہ تھا، جو اس نے کارک کے خوردبینی مشاہدہ سے دریافت کیا۔ خلیہ کی دریافت نے حیاتیات کو نئے رخ پر ڈال دیا اور یوں رابرٹ ہک جدید حیاتیات کا بانی قرار پایا۔ رابرٹ ہک نے کارک کے باریک قطلے کاٹ کر خوردبین کے نیچے رکھے اور ان کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کارک کوئی ایک اکائی نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے خانوں پر مشتمل ہے۔ یہ خانے مضبوط دیواروں سے ایک دوسرے سے علیحدہ تھے، جیسا کہ شہد کی مکھی کے چھتے میں خانے علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں۔ چھتے کے خانوں کی مانند کارک میں نظر آنے والے خانے بھی مستطیل شکل میں دکھائی دیے۔ رابرٹ نے ان خانوں کو سیلز یعنی خلیوں کا نام دیا۔ 1665 میں رابرٹ ہک نے کارک میں خلیہ دریافت کیا اور اپنی سے دریافت کی رپورٹ رائل سوسائٹی آف لندن میں پیش کی۔ رائل سوسائٹی کے ارکان سائنسدان تھے اور وہ ہفتہ میں ایک اجلاس کیا کرتے تھے۔ اس اجلاس میں سائنسدان اپنی دلچسپی کے موضوعات پر گفتگو کرتے تھے اور سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ اس سوسائٹی کا آغاز 1640 میں ہوا۔ نیوٹن، رابرٹ بوائل اور رابرٹ ہک جیسے سائنسدان اس کی بنیادی اراکین میں شامل تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی کی اہمیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ 1662 میں برطانیہ کے بادشاہ چارلس دوم نے اس کی سرپرستی کی تو اس کا نام رائل سوسائٹی آف لندن فار نیچرل سائنس رکھا گیا۔ رائل سوسائٹی آف لندن میں رابرٹ ہک کی رپورٹ پیش ہوئی۔ رابرٹ کا یہ مشاہدہ حیاتیاتی تحقیق میں اہم پیش رفت تھی، جس کا فطری نتیجہ یہ ہوا کہ خلیاتی سائنس میں دلچسپی جنون کی حد تک بڑھ گئی۔ سائنسدانوں نے پودوں کے مختلف حصوں پر خوردبینی مشاہدہ شروع کر دیا۔ ایک پتوں کا مشاہدہ کر رہا تھا، دوسرا جڑوں کو خوردبین کے نیچے رکھے بیٹھا تھا۔ اس طرح دوسرے سائنسدان جانوروں کے مختلف حصوں کا خوردبینی مشاہدہ کرتے تھے۔ یوں رابرٹ ہک کی رپورٹ نے تحقیق میں ایک نیا باب کھول دیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں سائنسدانوں کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور بہتر کارکردگی کی حامل خوردبین تیار کر لی گئی۔ 1831 میں رابرٹ براؤن نے خلیہ میں ایک نئی دریافت کی جو زندگی کا مرکزی کردار ثابت ہوئی۔ رابرٹ جو آرچرڈ کے خلیوں کا مشاہدہ کر رہا تھا، اس نے اس مرکزی عضویہ یا خلیے کو نیوکلس کا نام دیا۔ خلیے کی ساخت پر تحقیق کا عمل جاری رہا اور اس میدان میں نئے انکشافات ہوتے رہے۔ 1839 میں جرمن سائنسدان تھیوڈور شوان جانوروں کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ خلیے پودوں کے خلیوں سے کسی حد تک مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ شوان نے پہلی تفریق یہ دیکھی کہ جانوروں میں خلیہ موٹی دیواروں کی بجائے نرم اور پتلی جھلی میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ سامنے آئی کہ جانوروں کے خلیہ میں نیوکلس یعنی مرکزہ خلیے کے سینٹر میں ہوتا ہے، جبکہ پودوں کے خلیوں میں مرکزہ خلوی دیوار کے قریب پایا جاتا ہے۔ خلوی تحقیق میں تھیوڈور شوان کی اہم ترین دریافت پروٹوپلازم کا مشاہدہ تھا۔ شوان نے کہا کہ خلیہ جس میں ایک مرکزہ موجود ہوتا ہے اندر سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک سیال مادہ پایا جاتا ہے اور نیوکلس اس سیال مادہ میں گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یوں شوان نے خلیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پودوں اور جانوروں میں خلیہ ساخت کی بنیادی اکائی ہے۔ پودوں میں خلیوں کے گرد ایک خلوی دیوار موجود ہوتی ہے، جبکہ جانوروں کے خلیوں میں خلوی دیوار کی جگہ نرم اور پتلی خلوی جھلی ہوتی ہے۔ خلیوں میں مرکزہ نیوکلس پایا جاتا ہے جس کے ارد گرد سیال مادہ موجود ہوتا ہے۔ شوان کے مشاہدات کی اہمیت یہ تھی کہ اس نے خلیے کے اندر پائے جانے والے سیال مادہ کا انکشاف کیا اور اسے اہم قرار دیا۔ خلوی تحقیق کا سلسلہ مزید آگے بڑھا تو اس سیال مادہ کو پروٹوپلازم کا نام دیا گیا اور یہ حقیقت سامنے آئی کہ پروٹوپلازم ہی زندہ مادہ ہے اور اسی مادہ میں زندگی کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔
پروٹوپلازم پر تحقیق کے نتیجے میں اس کی ساخت اور خواص سے متعلق انکشافات ہوتے رہے۔ اس مسلسل تحقیق سے ثابت ہوا کہ پروٹوپلازم زندہ مادہ ہے جس میں نامیاتی مرکبات و عناصر کا ایک مخصوص توازن پایا جاتا ہے۔ پروٹوپلازم میں خلیے کے انتہائی اہم عضوے پائے جاتے ہیں جو ساخت اور عمل میں پیچیدہ ہیں۔ خلیہ کی زندگی کا انحصار ان خلیوی عضویوں اور پروٹوپلازم کی صحت مند کارکردگی پر ہے۔ خلیہ پر تحقیق جدید حیاتیات میں مرکزی اہمیت رکھتی ہے۔ اس حوالے سے خلیہ سے متعلق انتہائی اہم معلومات حاصل کی گئی ہیں۔ حیاتیاتی تحقیق کے حوالے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ خلیہ اور پروٹوپلازم کی دریافت خوردبین کی ایجاد ہی سے ممکن ہوئی، مگر اس عمل میں حقیقی محرک سائنسی شعور اور تحقیق کا جذبہ ہے۔ پروٹوپلازم یعنی مادہ حیات کا انکشاف تھیوڈر شوان کا اعزاز ہے۔ جس طرح خوردبین کی کارکردگی میں جدت پیدا ہوتی گئی، اسی نسبت سے خلیہ کی ساخت اور پروٹوپلازم کے افعال سے متعلق دریافتیں ہوتی رہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ خلیہ ہی حیاتیاتی تحقیق کا مرکز بن گیا ہے۔ اس مسلسل تحقیق سے ثابت ہوا کہ زندگی کا مرکز بھی خلیہ ہی ہے۔ ماہرین کی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ میٹابولزم زندگی کی علامت ہے، اور یہ عمل پروٹوپلازم کی خاصیت ہے۔ 1939 میں تھیوڈر شوان، ایم جی شیلڈن، روڈلف ورشو نے اپنی تحقیقات اور حیاتیات پر دوسرے سائنسدانوں کی تحقیقات کی بنیاد پر خلیاتی نظریہ پیش کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ تمام زندہ جانداروں میں ساخت و افعال کی اکائی خلیہ ہے، اور تمام جانداروں میں نئے خلیے پہلے سے موجود خلیوں کی تقسیم سے وجود میں آتے ہیں۔ خلیاتی نظریے کے بعد سائنسدانوں کی تمام توجہ خلیہ کی تفصیلی ساخت اور اس کے افعال کی طریقہ کار دریافت کرنے پر مرتکز ہو گئی۔ پروٹوپلازم پر تحقیقات کے نتیجے میں جو حقائق دریافت ہوئے، ان سے معلوم ہوا کہ پروٹوپلازم سیال مادہ ہے جس میں 65 تا 90% پانی پایا جاتا ہے۔ پانی کی مقدار ایک ہی پودے یا جانور کے مختلف حصوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو پودے اور جانور آبی ماحول میں رہتے ہیں، ان کے خلیوں میں پانی کی مقدار فطری طور پر زیادہ ہوتی ہے۔ میدانی علاقوں کے جانداروں کے خلیوں میں پانی کی مقدار آبی مخلوق کی نسبت کم ہوتی ہے، جبکہ صحرائی حیوانات اور نباتات کے خلیوں میں پانی مقدار مزید کم ہوتی جاتی ہے۔ خلیے کے اندر پائے جانے والے پانی میں نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات و عناصر آمیزہ کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ نامیاتی مرکبات میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، روغنیات، نیوکلیئی ایسڈز یعنی ڈی این اے، آر این اے، خامرے اور ہارمون وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ماہرین پروٹوپلازم کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نیوکلس میں پایا جانے والا سیال مادے کو نیوکلیوپلازم کہا جاتا ہے۔ نیوکلیوپلازم میں ڈی این اے کے حامل کروموسوم پائے جاتے ہیں۔ نیوکلس اور خلوی جھلی کے درمیان پائے جانے والے سیال مادے کو سائٹوپلازم کا نام دیا جاتا ہے۔ سائٹوپلازم میں خلیے کے کئی عضوے موجود ہوتے ہیں جن کے افعال کا ارتباط خلیہ کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ پروٹوپلازم میں زندگی کی علامت میٹابولزم کا عمل ہے، جو براہ راست ڈی این اے کے کنٹرول اور نگرانی میں ہوتا ہے۔ پروٹوپلازم ایک حساس مادہ ہے جو ماحول میں وقوع پذیر تبدیلیوں سے متاثر ہوتا ہے اور ان تبدیلیوں کے خلاف ضروری رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ پروٹوپلازم رنگت میں گریش مگر شفاف مادہ دکھائی دیتا ہے۔ اس میں چکنائی اور لچک پائی جاتی ہے۔ خلیے کے اندر پروٹوپلازم حرکت پذیر رہتا ہے۔ اس حرکت کو اسٹریمنگ موومنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ پروٹوپلازم کی خصوصیات اور خلیاتی تھیوری سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پروٹوپلازم مخصوص نامیاتی مرکبات اور غیر نامیاتی عناصر کا متناسب اور متوازن آمیزہ ہے، جو خلیے کی صورت میں ماحول سے علیحدہ ہے اور اپنے مخصوص تنظیم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پروٹوپلازم میں پائے جانے والے مرکبات و عناصر میں کیمیائی تعاملات یعنی میٹابولزم اور ان کا مربوط نظام ہی زندگی کا موجب ہے۔ پروٹوپلازم ایک انتہائی پیچیدہ اور حساس مادہ ہے
جو ماحول میں انتہائی معمولی تبدیلیوں کو بھی محسوس کرتا ہے۔ پروٹوپلازم کس طرح اس منظم صورت میں آیا، ارتقاء کی طویل تاریخ کا باب ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یک خلوی جانداروں کی شکل میں زندگی نے ایک ارتقائی دور مکمل کیا۔ کثیر خلوی جاندار اور پودے یک خلوی جانداروں کی ہی اولاد ہیں، جس کا ایک واضح ثبوت پروٹوپلازم کی مشترکہ خصوصیات کی صورت میں موجود ہے۔